حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر 17 نمازوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان جب آپ نے فرمایا تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اے لوگو، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو یہ پیغام سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس پھر کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نبی آخر زمان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی سچائی پر اعتبار کرنے اور ایمان لانے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی کمال جو چھوٹی سی کہانی ہے وہ کیا ہے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا آسمانی وحی کی مانند تھا۔ اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے جب بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے، اور راہب نے سارا خواب سن کر آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو وہ تمہارے ہی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا جن کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے یہی واقعہ طویل حضور کے سامنے پیش کیا اور حضور کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن کریم کی آیات شاہد ہیں اور احادیث طیبہ میں کثرت سے عظمت صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے سچ لانے اور سچ قبول کرنے کا ذکر اس طرح سے ہے کہ والذین جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اور وہ جو یہ سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں، ان کے لیے ہی ہے وہ جو چاہیں اپنے رب کے پاس نیکیوں کا تو یہی صلہ ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ زمر میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے والے ہیں، سچائی لانے والے حضور ہیں جو بظاہر اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق الامین سے مشہور تھے۔ یہ لقب پہلے کسی کو نہیں ملا تھا اور قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ انصار و مہاجرین کے مددگار، انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی پاک ذات کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زبردست کامیابی والے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یار غار بھی ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ آپ کا لقب ثانی اثنین بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا آپ کا درجہ ہے۔ انہیں رب نے حضور کا ثانی فرمایا، اسی لیے حضور نے انہیں اپنے مصلی پر امام بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ نے 9 بار امامت فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 پشت صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی رضی اللہ تعالی اجمعین۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ صحابی کے درجات کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث اس طرح سے ہے کہ اے میرے پیارے، میرے اصحاب کو برا مت کہو، اگر کوئی شخص اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے تو ان کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ آدھا مٹھی کے برابر۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت۔ اگر کوئی اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے اور صحابہ کرام ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو اوت پہاڑ کے برابر سونا دینے والا بھی صحابہ کرام کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں، اور چند ایک آپ کے سامنے پیش کریں کہ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب سے افضل اور بہتر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب قرآن کریم اور حدیث طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضیلت کا ذکر ہے تو کوئی انسان آپ کی تعریف کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد تمام اسلامی جہادوں میں شامل رہے۔ حق و باطل کی پہلی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ تبوک، حدیبیہ، بنی نذیر، بنی مستلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات، وہ جہاد جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں شامل رہنے کا شرف حاصل کیا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جو اطاعت رسول کی، ایثار و قربانی، سخاوت کا نمونہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں پیش کیا، جس کی مثال تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرنا کہ تم تمام صاحب استعداد صحابہ نے دل کھول کر لشکر اسلامی کی امداد کی، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پر اس طرح سبقت حاصل کی کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو آپ نے عرض کی کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دور رسالت میں امامت اور دور رسالت کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی امامت کا حکم دیا۔ آپ نے مسجد نبی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مصلی رسول پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ ایک بار نماز کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہ پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کو کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول یہ پسند کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کریں۔ ایک بار نماز کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہ پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کے لیے عرض کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کرے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر آپ کے اعتماد کا اظہار تھا کہ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے آپ کو جانشین رسول مقرر کیا گیا۔ آپ کی تقرری امت مسلمہ کا پہلا اجماع کہلاتی ہے۔ بار خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے پہلا خطبہ دیا، بہت طویل خطبہ جس میں بہت سی باتیں ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سب سے بہتر ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب و عمارت اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ دوسروں کے بجائے یہ منصب مجھے ملے، نہ کبھی میں نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی اور نہ ہی کبھی میرے دل میں اس منصب کے لیے حرص اور لالچ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی سچائی کی جو باتیں آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائیں، ان میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ آپ کی اس نصیحت پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب کریم نے اس آیہ کریمہ میں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی صحبت سچے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں۔ سچائی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے اور سچوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور انعام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور آداب و اطاعت والے ہیں، جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سچائی کا راستہ اختیار کریں، سچوں کی پیروی کریں، جھوٹ اور خیانت سے دور رہیں۔ امانت داری میں بھی بھلائی اور نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچائی پر چلنے کی توفیق دے اور سچوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل خلیفہ ہیں اور افضل الناس بعد الانبیاء جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے کہ آپ کی وفات کا دن 22 جمادی الثانی ہے، اور چونکہ آپ کا یہ مہینہ آپ کی وصال پاک ہے اور آپ کی یاد سے منایا جاتا ہے، تو اس موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کو بیان کریں، سنیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق اپنے ایمان کو علی الاعلان ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن 3 کرسیاں خالص سونے کی بنا کر رکھی جائیں گی اور ان کی شعاؤں سے لوگوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ ایک کرسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، دوسری پر میں بیٹھوں گا اور ایک خالی رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لایا جائے گا اور اس پر بٹھائیں گے۔ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ آج صدیق اللہ کے حبیب اور خلیل کے ساتھ بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ روز محشر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور شوکت کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رش کریں گے۔ حوران جنت ان کی عظمت کے ترانے گا رہی ہوں گی۔